दिलों पे हालेलुया। आएगा यहोशू। बारूक हाशिम अदुनाई यहोशुआ हमशियाह के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबको शबात शलोम। आज ईद फतीर है, ईद फतीर का पहला दिन है और ईद फतीर का शबात है। आप सबको ईद फतीर भी बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि हमने कल फसा की ईद मनाई, कल हमने फसा की रस्में अदा की, फसा खाया, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, उसकी तारीफ हो। लेकिन इस कौम के लिए, उन लोगों के लिए हम निहायत अफसुर्दा और अफसोस करते हैं कि जिन लोगों ने खुदावंद की फसा को बर वक्त नहीं बनाया, मुकर्रा वक्त पर नहीं बनाया, और बाइबल मुकद्दस का जो अपॉइंटमेंट टाइम है उसको नजरअंदाज कर दिया गया। कुछ लोगों ने तो बगावत में किया और कुछ लोगों ने जानते बूझते किया और कुछ लोगों ने मजबूरन किया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमें खुदावंद के मुकर्रा वक़ात को किसी भी सूरत जो है नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। किसी भी सूरत खुदावंद की ईदों को नजरअंदाज, ईदों के लिए जो इब्रानी लफ्ज है वो है मोयादीन, सिगा जमा में और सिगा वाहद में मोइद है, जिसका मतलब है अपॉइंटमेंट टाइम्स, यानी मुकर्रा वक़ात या मुकर्रा वक्त जो खुदा ने दिया है, जो यहोवा ने दिया है। हालेलुया। पहली बात तो यह है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ईद जो है उसका मतलब है खुशी करना, जबकि ईद के लिए जो मैंने आपको इब्रानी लफ्ज बताया है उसका मायने खुशी करना नहीं है। बेशक ईदों में खुशी होती है, बेशक ईदों में खुशी मनाई जाती है, लेकिन लफ्ज ईद का मायने खुशी करना नहीं है। ईद का मायने है मुकर्रा वक्त। ईद का मायने क्या है? वो वक्त जो यहोवा पाक खुदा ने अपनी कौम को दिया है, वो ईद कहलाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम खुदा के हजूर में उसके बुलाए हुए अपॉइंटमेंट टाइम्स पर पहुंचते हैं, उसको मिलते हैं, उसके साथ मुलाकात करते हैं, तो गोया हमने ईद मनाई है, गोया हमने क्या की है? ईद मनाई। लेकिन जब उसके मुकर्रर करदा वक्त पर हम नहीं पहुंचते, उसको मिलते नहीं, तो गोया हमने उसकी तौहीन की और उसकी कदर नहीं की, नजरअंदाज कर दिया उसको। ठीक है। जब हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें ईदों के मतलब बताती है, और जब हम अपनी कौम को ईदों के बारे में बताते हैं तो बहुत सारे लोग ईदों के बारे में कहते हैं कि ये यहूदियों की ईदें हैं। ये किसकी ईदें हैं? याद रहे, बाइबल मुकद्दस में इनको यहूदियों की ईदें नहीं कहा गया, बल्कि इसको यहोवा पाक खुदा की ईदें कहा गया। अब अहद जदीद में यहूदियों की ईद क्यों कहा गया? उसका रीजन ये है क्योंकि यहूदी जिस खुदा को मानते थे, वो खुदा जो था, जो कुछ यहूदियों को कहता था, वो उसको अपना समझते थे। वो उसको क्या करते थे? आप सबकी आवाज चाहिए हाथ के साथ, आप सब मुझे बताएं कि यहोवा पाक खुदा आपका खुदा है या नहीं? हाथ खड़ा करके बताएं, आपका खुदा है जी वो? हालेलुया। तो जो कुछ वो कहे, जो कुछ वो दे, क्या वो आपका नहीं है? ना आपका। तो फिर वो यहूदियों की ईदें तो ना रही, बल्कि वो उनकी भी हैं और हमारी भी हैं। हालेलुया। तो ये बड़ा एक पंजाबी च कहते ने टरकान लई ना एक जुमला फड़िया होया साडी कौम ने। नहीं जी, वो यहूदियों की ईदें हैं। वो किन की ईदें हैं? हमारा इनके साथ कोई तल्लक नहीं, जबकि ये गलत है। खुदावंद की ईदें जिसको हम देखते हैं बाइबल में देते हुए, ये ईदें जिस खुदा को आप मानते हैं, ये उसी खुदा ने ईदें दी हैं। इसके लिए आप अहबार की किताब, जब आप उसका 23वां बाब आयत नंबर पहली से पढ़ते हैं तो यहां लिखा, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह, खुदावंद की ईदें जिनका तुमको मुकद्दस मजमों के लिए ऐलान देना होगा, मेरी वो ईदें ये हैं।
میری وہ عیدیں کس کی عیدیں ہیں؟ کہاں کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ کیا لکھا ہے؟ آپ سب کی آواز چاہیے. یہاں لکھا ہے یہودیوں کی عیدیں، لکھا بنی اسرائیل کو کہنا میری یہ عیدیں. بنی اسرائیل نے جب ان کو اپنایا تو یہ ان کی عیدیں بن گئی. یہوہ کی بھی ہیں اور پھر وہ بنی اسرائیل کی بھی ہیں. یہ اسی طرح سے ہے، جب کوئی دلہن کسی دولہا سے بیاہی جاتی ہے تو جو دولہے کا ہوتا ہے وہ دلہن کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو مہربانی سے اس طرح کی باتوں میں مت آئیں، یہ لوگوں کی گمراہی ہے، لوگ گمراہ ہو کر ایسی باتوں میں پڑتے ہیں. اس کے علاوہ عیدیں آپ نے منانی کیوں ہیں؟ منانی اس لیے ہے کیونکہ یہ یہوہ پاک خدا کا حکم ہے. یہ کس کا حکم ہے؟ ایک حوالہ اور آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، نحوم کی کتاب، اس کا پہلا باب ہے 15 آیت. دیکھ جو خوشخبری لاتا اور سلامتی کی منادی کرتا ہے، اس کے پاؤں پہاڑوں پر ہیں. اس کے پاؤں، اے یہودا اپنی عیدیں منا اور اپنی نظریں ادا کر، کیونکہ پھر خبیث تیرے درمیان سے نہیں گزرے گا، وہ صاف کاٹ ڈالا گیا ہے. آمین. اس آیت میں یہ لکھا ہے کہ یہودا اپنی کیا کر، کیونکہ خبیث تیرے درمیان سے کیا ہو چکا ہے، خباثت تیرے درمیان سے کاٹ دی گئی. اور اپنی نظریں ادا کر، اپنی کیا کر. بڑی حیرت کی بات ہے کہ آج ہماری قوم جو ہے خداوند کی عیدیں نہیں مناتی، اور وہ عیدیں مناتی ہے جن کا بائبل مقدس میں کوئی ذکر نہیں، جن کی بائبل میں کوئی بنیاد نہیں، جن کے بارے میں بائبل میں کوئی تعلیم موجود نہیں. صرف وہ عیدیں ٹیوا، انسانی تدابیر، روایات اور جوش اور جذبہ ہے اس کے پیچھے بس، اور اس کے علاوہ بائبل میں کوئی بھی مچور تعلیم نہیں ہے. اور ہماری قوم ان عیدوں کو منانے کے لیے قرض بھی اٹھاتی ہے، بھاگ دوڑ بھی کرتی ہے، رنگ برنگے ناچ رنگ بھی کرتی ہے. اور آپ دیکھتے بھی ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے جب یہ تہوار آتے ہیں. یہ پاکستان میں کیا تماشے لگتے ہیں. سوشل میڈیا تو اب جو ہے عام دکھاتا ہے، کیوں جی؟ اور پوری دنیا میں بدنامی ہوتی ہے، پوری دنیا تھو تھو کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن افسوس 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 افسوس، جہاں نام لے لو خداوند کی عیدوں کا، وہاں بحث مباحثے، بہانے، ہیلے، نفرت اور بدعتی کہنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. آخر کیا دشمنی ہے بائبل کی عیدوں سے ہماری قوم کو؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. کیوں جی؟ میرے تو دل میں کبھی کبھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا پرابلم کیا ہے؟ کیا آپ کو کسی اور کی کتاب میں سے عیدیں بتائی جا رہی ہیں؟ ارے بھائی، آپ کی کتاب میں سے پڑھ کر آپ کو بتایا جا رہا ہے. خود پڑھ لو. بائبل میں یہ عیدیں ابتدائی کلیسیا نے بنائی، یہوشوا ہمشیاہ یعنی یسوع المسیح نے بنائی، رسولوں نے بنائی. آج ہمیں مناتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ ہم کیوں ان عیدوں کے وقت اتنی بحث، اتنے نخرے، اتنی وہ بہانے بازیاں اور طرح طرح کے عقائد پیش کرتے ہیں؟ اور سب سے بڑا جملہ جو بولا جاتا ہے وہ یہ بولا جاتا ہے جی شریعتیں ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، شریعت کیا ہو چکی ہے. تو اس پر میرے بہت سارے میسجز یوٹیوب پر پڑے ہوئے ہیں، آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ لیں. اس میں نے بتایا کہ بھائی شریعت منسوخ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو شریعت نہیں منسوخ ہوئی بھائی، اس غلط فہمی سے باہر ہے. آپ کو گمراہ کیا گیا، آپ کی کتاب سے آپ کو ہٹایا گیا، انسانی روایات پر آپ کو لگا دیا گیا، آپ کو انسانوں کا غلام بنا دیا گیا. آپ انسانوں کے پیروکار بن گئے نہ کہ خدا کے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ دین کی پیروی کر رہے ہیں، جبکہ دین کی پیروی آپ نہیں کر رہے، آپ انسانوں کی پیروی کر رہے ہیں.
آپ انسانوں کے غلام بن چکے ہیں. اکثریتی پاور جو ہوتی ہے نا، اکثریتی پاور جو ہوتی ہے، یہ بندے کو جب یہ نشہ ہو جاتا ہے نا اس کا، تو یہ نشہ بہت برا ہے. بھائی میں تو وہ کروں گا جو اکثریت کر رہی، میں تو وہ کروں گا جو اکثریت کر رہی. اور حیرت کی بات ہے، تہواروں کے ٹائم پر تم وہ کرتے ہو جو اکثریت کرتی ہے، لیکن جب بات آ جائے بھیڑیوں کی تو وہ آیت ہم پر فٹ کی جاتی ہے. وہ آیت کون سی ہے جی؟ لکھا ہے جی بتھیرے آئیں گے. کیا لکھا ہے؟ ہمیں یہ آیت سنائی جاتی ہے جی بتھیرے آئیں گے. سچی بتائیں اس آیت میں کیا لکھا ہے؟ بتھیرے آئیں گے. کتنے آئیں گے؟ بتھیرے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ہے. ایک طرف تو ہمیں کہتے ہیں جی تم تھوڑے سے ہو، تم آٹے میں نمک نہیں ہو. ہاں ٹھیک ہے. دوسری طرف یہ آیت ہمیں سنا دیتے، پھر میرا دماغ جڑا نا سوالا نہ پڑ جائے. پھر میں نے پوچھنا یار بہتے کون نے؟ پھر کہیں گے اسی. میں پھر کہنا اسی کنے کو؟ کہیں گے تھی تھوڑے جے. پھر میں نے پوچھنا دسو یار آیت کدے تے فٹ ہوندی، بہتیاں تے یا تھوڑیاں تے؟ کیونکہ یہاں تو لکھا بتھیرے آئیں گے، اس کی تعداد ہے، ان کی تعداد بڑی ہوگی. کلیسیا تو چھوٹی ہے، اے چھوٹے گلے. بھائی میں تو وہ کروں گا جو اکثریت کرتی ہے. کر لو، ٹھیک ہے جی. بائبل کی تاریخ گواہ ہے کہ جو اکثریت میں پایا گیا وہ مقدسین میں نہیں تھا. خدا کے ساتھ چلنے والوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے، تھوڑی رہی ہے. اور ان خیالوں کو لے کر ہمارے لوگ غلط فہمیوں میں ہیں. وہ پاجی سارے کی کرن دے تو تسی کی کرن دے؟ بھائی سارے جہنم میں جائیں گے، ہم جائیں گے؟ سارے بولے جی جانا جائے ہے تو چلے جاؤ، پھر جانا جائے اہی تو نہیں جے جانا. ہاں جی اے جی سارے آ کرتے ہیں تو تسی آ کیوں نہیں کر؟ جا نہیں کرتے ہم. تم کرو، ہم تو نہیں کرتے بھائی. ہم وہ کریں گے جو یہوہ پاک خدا نے کہا ہے. ہاللیلویا. ہم وہ عید منائیں گے جو یہوہ پاک خدا نے کہی ہے کہ یہ منانی ہے تم نے. ہاللیلویا. ہم اس تہوار کو منائیں گے جس کا ذکر بائبل مقدس کرتی ہے، یا بائبل میں اس کی پیشن گوئی ہے. ہاللیلویا. باروک حشیم. ہم کیوں ادھار کے تہوار منائیں؟ ہم کیوں بت پرستوں کے تہوار منائیں؟ ہم کیوں بھکاریوں کی طرح بتوں کی رسومات لے کر اپنے تہوار منائیں؟ کیوں جی؟ سو ہم نہیں بھائی منانے والے. مناتے ہو آپ مناتے جاؤ، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. آپ مناتے جاؤ، میرا کیا بگاڑتے ہو؟ کیوں جی میرا کچھ بگاڑو گے؟ میرا کچھ نہیں بگاڑنے والے. جڑے یوٹیوب تے بھی سنن دے گل سن لو میری. تسی ساری زندگی بت پرست کے تہوار مناؤ، میرا کچھ نہیں جی بگاڑنا. ایوب کی کتاب میں لکھا ہے اگر تو بدی کرے گا تو میرا کیا بگاڑے گا؟ یہوہ پاک خدا رے گا. اور اگر تو نیکی کرے گا تو میرا کیا سوارے گا؟ کیوں جی؟ اور ہمیں تو یہ سلسلہ ہی نہیں ہے کہ ہم ترلے کرتے رہو، بندے دے پیچھے پیچھے پھرتے رہو. ایسا کوئی سلسلہ نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کلیسیا درست راہوں پر گامزن ہو جائے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. بہرحال عیدیں منائیں، وہ عیدیں منائیں جو بائبل میں لکھی ہیں، وہ تہوار منائیں جو بائبل کے ہیں. ان عیدوں کو منانے کے لیے آپ کو مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو دکھوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے لوگ آپ کو بدعتی کہنا شروع کر دیں، آپ کو یہودی ایجنٹ کہنا شروع کر دیں، آپ کو یہودی کہنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے جی. شیطان کی جماعت بھی کہنا شروع کر دیں. اس طرح کے جملے کیونکہ ایمانداروں پر کسے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی.